جماعت احمدیہ جو ہے ان کے ساتھ ہمارا ایک موضوع پر بات ہو رہی ہے، اور بات جو تھی وہ اس حوالے سے تھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی سچائی الہامی کتابوں کی صورت میں. تو جماعت احمدیہ کے ایک دوست ہیں میر لطیف صاحب، انہوں نے مجھے چیلنج کیا، لیکن میں نے ان کا جو یہ جھوٹا دعویٰ ہے مرزا صاحب کا، بائبل کے اندر سے انہوں نے وہ دکھایا ہے کہ جناب وہ بائبل سے بتا رہے ہیں. پہلے تو یہ ان کا ذرا دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، اس کے بعد پھر میں آگے بات کرتا ہوں. جی میں نے بھی چیک کیا، آواز نہیں گئی، میں دوبارہ دہراتا ہوں. جی ابھی کچھ لمحہ پہلے ایک روم میں بات ہو رہی تھی، وہاں واٹسن گل صاحب نے یہ چیلنج دیا تھا کہ جماعت احمدیہ کا کوئی ممبر جو ہے وہ یہ ثابت کرے مرزا صاحب کی سچائی الہامی کتاب کی روح سے. تو چونکہ مسیحی حضرات صرف بائبل کو ہی الہامی مانتے ہیں، قرآن کو تو وہ الہامی مانتے نہیں ہیں، تو اس لیے میں ظاہر ہے میری دلائل کی بنیاد وہ کتاب ہوگی جس کو خود واٹسن گلسا بھی الہامی مانتے ہیں، یعنی بائبل. میں وہ دلائل شروع کرتا ہوں. ذرا لمبی چوڑی دلائل میں صرف 2-3 آیتیں پیش کروں گا. ایک جو دو آیتیں ہیں وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، اور ایک دو آیتیں جو ہیں وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں، کیونکہ دونوں کو وہ الہامی مانتے ہیں، اس لیے میں دونوں سے پیش. جی استثناء کی کتاب ہے جی، جو 5ویں کتاب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے. وہ اس کا باب 18 ہے اور آیت نمبر 20 ہے. اس سے پہلے انہوں نے ایک نبی کے آنے کی پیشگوئی کی ہے جو ہمارے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے نبی کے دعویٰ کو پرکھنے کے اصول بیان فرمائے ہیں. تو وہ میں یہاں سے لگا بھی دوں گا، میں نے پہلے پڑھ کے سناتا ہوں. پہلا یہ ہے، جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے، تو وہ نبی قتل کیا جائے گا. پہلی انہوں نے پہچان یہ بتائی کہ اگر کوئی ایسا نبی ہوگا جو ایسی بات کرے گا جو کہ خدا نے نہیں کہی، لیکن وہ خدا کے نام سے منسوب کرے کہ خدا نے مجھے یہ کہی حالانکہ خدا نے اس کو نہیں کہی، تو وہ نبی قتل کیا جائے گا. اگر اور معبودوں کے نام سے بھی کوئی بات کہے گا جو کہ حقیقی معبود نہیں ہے، تو وہ نبی بھی قتل کیا جائے گا. پہلی دلیل تو یہ پہلا اصول تو یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ نبی جو ہے وہ قتل کیا جائے گا، وہ زندہ نہیں بچ سکتا اپنے دشمنوں کے ہاتھوں سے یا خدا تعالیٰ کی پکڑ سے. فی الحال دیکھیں جی، دوسری پہچان اس میں یہ بیان کی ہے، اگر تو اپنے دل میں کہے کہ جو بات خداوند نے نہیں کہی اسے ہم کیوں کر پہچانے، تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقعہ پورا نہ ہو، تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں، بلکہ اس نبی نے وہ بات خود گستاخ بن کر کہی ہے. تو اس سے خوف نہ کرنا. دوسری بات یہ بیان کی ہے اس میں کہ اگر کوئی نبی خدا کا نام لے کر کوئی پیش گوئی کرتا ہے تو اس کی وہ پیش گوئی پوری نہیں ہوگی، یا اگر وہ پوری نہ ہو تو پھر بھی وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. یہ دو اصول بیان کیے ہیں، ایک نبی کا قتل ہونا جھوٹے نبی کا، اور دوسرا اس کی پیش گوئی جو ہے وہ پوری نہ ہونا. یہ دو اصول یہاں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بیان کیے ہیں. اب میں مرزا صاحب ہاں جی، آپ نے دیکھا اب جماعت احمدیہ جو ہے وہ کس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بناتی ہے، اس کا اندازہ آپ نے لگا لیا ہوگا. میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کیسے. پہلے تو آپ نے دیکھا کہ اس میں کہیں پر بھی کوئی بھی ایسی آیت نظر نہیں آئی جو مرزا صاحب کو ریفر کرتی ہو، مرزا صاحب کے حوالے سے کوئی بات کرتی ہو. اب انہوں نے اپنی بات کی، استثناء 18 باب کی انہوں نے آیات کا ذکر کیا. میں اس کی چند آیات کو پڑھنا چاہوں گا آپ کے سامنے، اور غور کیجیے گا میری اس حوالے سے کہ یہ دیکھیے گا کہ شروع میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے نبی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آیت ان کی طرف اشارہ کرتی
لیکن گھما کے وہ اپنے مرزا کی طرف لے آئے ہیں اس آیت کو. یعنی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پروفٹ محمد کی طرف وہ اشارہ کرتی ہے یہ آیت، لیکن بعد میں وہ اصل میں جو ان کا وہ دکھا رہے ہیں کہ یہ مرزا غلام احمد کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ آیت. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. میں 17 استثنا کی کتاب اس کے 18واں باب اس کی 17ویں آیت سے پڑھوں گا. میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کا وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا. یہاں غور کیجئے گا کہ یہ ایک ہی تسلسل ہے اس کا. یعنی ایک ایسے نبی کے بارے میں خدا تعالیٰ اپنے کلام میں فرما رہے ہیں کہ وہ موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ میں ایک نبی جو ہے وہ برپا کروں گا، اور آگے یہ جو میر صاحب نے بتایا ہے یہ غلط بیانی کی انہوں نے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. وہ اسی نبی کی ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اسی نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی میرے نبی کے بجائے جھوٹا نبی کوئی بن کے دعویٰ کرے گا، تو جس کا میں اس آیت میں ذکر کر رہا ہوں 17ویں 18ویں آیت میں، تو وہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا. لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا، اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے، تو وہ نبی قتل کیا جائے. کون سا نبی قتل کیا جائے؟ جس کا میں، یعنی خدا تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ میں تیری مانند تیرے ہی بھائیوں میں سے ایک نبی کروں گا. یعنی یہاں خدا تعالیٰ اس نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی میرے اس نبی کے بارے میں جس کو میں موسیٰ کی مانند بھیجوں گا، اگر کوئی اس کا غلط کوئی دعویٰ کرے گا تو وہ قتل کیا جائے. قتل کیا جائے گا نہیں، قتل کیا جائے. غور کرنا اس بات کے اوپر، کیونکہ میں آگے اس کے اوپر بھی بات کروں گا. اس کا نبی قتل کیا جائے. اور اگر تو اپنے دل میں کہے کہ جو بات خداوند نے نہیں کہی اسے ہم کیوں کر پہچانے، تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی، وہ کون سا نبی؟ وہ نبی جس کا خدا تعالیٰ نے 17ویں 18ویں آیت میں ذکر کیا. جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقعہ یا پورا نہ ہو، تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں، بلکہ اس نبی نے وہ بات خود گستاخ بن کر کہی، تو اس سے خوف نہ کرنا. اب آپ غور کریں، میر لطیف صاحب بتا رہے ہیں کہ جی وہ آیت پڑھ رہے ہیں وہ، اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پروفٹ محمد کی طرف ہے، مسلمانوں کے نبی کی طرف ہے. لیکن یہاں وہ آگے جا کے جو اسی نبی کے حوالے سے آیات ہیں ان کو مرزا کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ جناب وہ چونکہ قتل نہیں ہوئے، تو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کوئی بھی جو قتل نہیں ہوا وہ ان آیتوں پر فٹ ہوتا ہے. یہ بڑی مضحکہ خیز بات ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں آگے کیسے. آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ہی نبی کا ذکر ہے، اور یہ تسلسل ہے اسی نبی کا آگے جا کے. یعنی 18ویں 19ویں آیت میں خدا تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنا ایک نبی موسیٰ کی مانند بھیجوں گا، اور اس کے بعد وہ اس نبی کی ایک خصوصیت بتا رہے ہیں کہ وہ نبی جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا. اور اگر کوئی، چونکہ خدا نے وعدہ کیا ہے، تو اس کلام کو پڑھ کر اگر کوئی جھوٹا نبی یہ کہے کہ جی میں وہ نبی ہوں جس کا ذکر 18ویں 19ویں آیت میں ہے، تو وہ قتل کیا جائے. اور آگے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. یہ کوئی الگ نبی نہیں ہے، وہی ہے. اچھا، اب یہاں پر میر لطیف صاحب نے کیا کیا، آپ ان کی آواز کو غور سے سنیں گے تو وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں قتل کیا جائے گا. انہوں نے لفظ جائے گا کا، یا دو مختلف چیزیں. قتل کیا جائے گا مطلب خدا نے ڈیفینیٹ کر دیا اس کو، اور خدا نے اگر لکھ دیا کہ قتل کیا جائے گا تو پھر وہ قتل کیا جائے گا. چاہے وہ ایکسیڈنٹ سے قتل کیا جائے، خدا کی طرف سے قتل ہوگا. لیکن جب خدا یہاں لکھ رہا ہے کہ وہ قتل کیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کو حکم دے رہا ہے. اب حکم جو ہے وہ خدا تعالیٰ دیتا ہے. خدا نے یہ بھی حکم دیا چوری نہ کرنا، لوگ چوری کرتے ہیں. خدا نے یہ حکم دیا کہ جھوٹ نہ بولنا، لوگ جھوٹ بولتے ہیں. خدا ہمارا غیور خدا ہے، ہمارا خدا رحیم خدا ہے، ہمارا خدا قہر کرنے میں دھیما ہے. اس لیے یہ آیت جو ہے وہ اس میں ہے کہ وہ قتل کیا جائے، لیکن میر لطیف صاحب نے اس میں ذکر کیا کہ قتل کیا جائے گا. اچھا، اب دوسرا جو پوائنٹ آف ویو ہے میرا وہ یہ ہے کہ میر لطیف صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارا نبی مرزا غلام احمد قادیانی قتل نہیں ہوا اس لیے وہ سچا ہے. تو میں آپ کے سامنے چند، ویسے تو میں مسیح کے نام سے کوئی 150 200 لوگوں کے نام اور ڈیٹیل جو ہے وہ بتا سکتا ہوں. اس کے لیے مجھے پتہ نہیں کتنے گھنٹے لگیں گے ویڈیو بنانے میں. تو میں شارٹلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف مرزا غلام احمد قادیانی نہیں، بہت سارے نبی جو ہیں جھوٹے دعوے لے کر آئے دنیا میں، اور وہ قتل نہیں ہوئے. اگر وہ بھی قتل نہیں ہوئے تو جیسے میر لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب قتل نہیں ہوئے تو اس لیے وہ سچے ہیں، تو پھر تو سارے نبی جو مسیح کے نام سے آئے وہ قتل نہیں ہوئے، وہ سچے ہیں پھر. اب دیکھیں یہاں پر میں نے
تین ان مسیحوں کو چوز کیا ہے جنہوں نے مسیح کے نام سے آ کر دعویٰ کیا ہے، اور میرے خداوند تعالیٰ کا وہ دعویٰ، وہ پیشن گوئی جو 24 آیت میں، متی 24 آیت میں، متی 24 باب اس کی 5ویں 6 آیت میں اس نے کہا تھا کہ میرے نام سے بہت سارے جھوٹے نبی آئیں گے، ان پر یقین نہ کرنا۔ ان مسیحوں کا میں اس حوالے سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی جھوٹے نبوت نے میرے سچے مسیح کے دعوے کو، اس کی پیشن گوئی کو سچ ثابت کیا۔ اس میں ایک آتے ہیل سلاسی، اگر میں پروناؤنس غلط کر رہا ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں ساتھ ان کی ڈیٹیل لگاؤں گا۔ یہ ایتھوپیا کے ایک بادشاہ تھے، میرے خیال 100 سال قبل کی بات ہے، یہ 1917-18 اس طرح کر کے کوئی ڈیٹ ہے اس کی، اور یہ مذہب انہوں نے بھی مسیحیت کا دعویٰ کیا، اور یہ رستافری نام کا انہوں نے کو مذہب جو تھا اس کو وہ کیا، اور اپنے آپ کو مسیح کا، اور بلکہ اپنے آپ کو خدا کا، جیسے کہ ہم ظاہر کہتے ہیں کہ مسیح ہمارا خدا ہے، تو یہ انہوں نے کہا، اور ان کی بھی لوگوں کی تعداد جو ہے وہ ہے۔ اچھا، اس میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کو خدا نے، یعنی اب جیسے جماعت قادیانی کہتے ہیں کہ جناب ہمارے وہ خلیفہ جو ہے وہ فلانے اس میں پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، اس بندے نے، اس کی تصاویر اگر آپ دیکھیں گے، میں لگا بھی دوں گا، جان ایف کینیڈی کے ساتھ تصویریں ہیں اس کی، اور کیونکہ خود بھی بادشاہ تھا ایتھوپیا کا، اور اس کے بعد پھر لندن بھی جانسن کے ساتھ ہیں، امریکہ کے بہت سارے صدور کے ساتھ، پھر اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ، اور اس کی جو ماننے والے ہیں ان میں باب مارلے جیسا بڑے بڑے سنگر، بڑے بڑے لوگ، اور یہ ساؤتھ امریکہ کے اندر کافی اس کے لوگ ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ ہے بہاء اللہ، جو ایرانی تھا، جس نے مرزا غلام احمد قادیانی سے بھی پہلے دعویٰ کیا تھا، اور پھر وہ مر گیا، لیکن قتل کوئی بھی نہیں ہوا، اس کی بھی ماننے والوں کی تعداد تقریباً 7-8 ملین سے زیادہ ہے۔ اس طرح مرزا غلام احمد قادیانی وہ بھی قتل نہیں ہوئے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو صرف 3 میں نے چوز کیے ہیں، اور وہ چوز کیے ہیں جن کے پیچھے لوگ ہیں۔ اب کسی کے پیچھے 10 ملین ہے، کسی کے پیچھے 8 ملین ہے، کسی کے پیچھے کچھ ہیں، لیکن یہ ہیں، ان کو چوز کیا میں نے۔ باقی میں اگر ڈیٹیل بتاؤں تو میرے پاس بہت سارے گھنٹے لگ جائیں گے مجھے، مسیح جنہوں نے دعوے کیے ان میں گورے، کالے، نیلے، پیلے سارے وہ ہیں، تو یہ ہیں۔ تو میرا جماعت احمدیہ سے سوال یہ ہے کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی قتل نہیں ہوئے، اور یہ بنیاد ہے کہ جی وہ سچے ہیں، اس لیے قتل نہیں ہوئے تو اس لیے سچے ہیں، تو یہ کوئی بھی قتل نہیں ہوا ان میں، تو پھر یہ بھی سچے ہیں؟ آپ مجھے اس بات جواب ضرور دیجیے گا۔ دیکھیں وہ جی، آگے پڑھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب جانتے ہیں کہ مرزا صاحب قتل نہیں ہوئے، اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ لکھا ہے کہ اے تمام لوگوں سن رکھو، یہ اس کی پیش گوئی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا، وہ اپنی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلا دے گا، اور حجت اور برہان کی روح سے سب پر ان کو غلبہ بخشے گا۔ وہ دن آتے ہیں بلکہ قریب ہیں کہ دنیا میں صرف یہی ایک مذہب ہوگا جو عزت کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ خدا اس مذہب اور اس سلسلہ میں نہایت فوق العادت برکت ڈالے گا، اور ہر ایک جو اس کے معدوم کرنے کی فکر رکھتا ہے نامراد رہے گا۔ تذکرۃ الشہادتین صفحہ نمبر 64 اور 65، روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 66 پر انہوں نے خدا کا نام لے کر یہ پیش گوئی کی ہے کہ وہ اس کا مجھ سے وعدہ ہے کہ یہ اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلا دے گا۔ آج دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ہو جہاں جماعت احمدیہ جو ہے وہ اس کا نظام قائم نہ ہو، شاید ہی۔ اتنے یو این او کے ممبر نہیں ہیں جتنے ملکوں میں۔ دوسرا یہ ہے کہ پیش گوئی، ایک تو وہ پیش گوئی تھی، دو اس میں پیش گوئیاں تھیں کہ میں نامراد نہیں رہوں گا، میں ناکام نہیں ہوں گا، میرے سلسلہ کو کوئی مٹا نہیں سکے گا، اور دوسری پیش گوئی اسی کتاب میں یہ لکھی ہے، ہمارے سب مخالف جو اب زندہ موجود ہیں وہ تمام مریں گے، اور کوئی ان میں سے عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے اترتے ہوئے نہیں دیکھے گا۔ پھر اولاد مرے گی، وہ بھی مریم کے بیٹے کو آسمان سے اترتے ہوئے نہیں دیکھے گی۔ تب خدا ان کے دلوں میں گھبراہٹ ڈال دے گا کہ زمانہ صلیب کے غلبہ کا بھی گزر گیا، مگر مریم کا بیٹا عیسیٰ اب تک آسمان سے نہ اترا۔ تب دانش مند یک دفعہ اس عقیدہ سے بیدار ہو جائیں گے، اور ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیسیٰ کا انتظار کرنے والے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت نا امید اور بدظن ہو کر اس جھوٹے عقیدہ کو چھوڑ دیں گے، یعنی یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے آنا ہے۔ میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں، سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا، اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا، اور کوئی نہیں جو اسے، نہ وہ قتل ہوئے اور نہ ان کی پیش گوئی جو ہے وہ جو انہوں نے یہ پیش گوئی کی تھی یہ جھوٹی تھا۔ دو پیش گوئیاں میں نے بتائی ہیں، ایک انہوں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ میری جماعت تمام دنیا کے ممالک میں پھیل جائے گی، اور دوسری پیش گوئی یہ کی تھی
کہ عیسیٰ ابن مریم کو کوئی آسمان سے اترتے ہوئے نہیں دیکھے گا۔ پہلے میں یہ دونوں حوالے لگا لوں، اب میں حوالے لگا۔ ہاں جی، آپ نے سنا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہیں وہ اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 20 اس کا پیج جو ہے 66 اس میں فرما رہے ہیں کہ نہ اب عیسیٰ کو آتے دیکھے گا، اور وہ میری اولاد سب کی اولاد اولاد کی اولاد چلی جائے گی اور وہی دیکھے گا۔ تو یہ پیشن گوئی ہے۔ اب آپ پیشن گوئی کا ذرا غور کیجیے گا کہ یہ اسی طرح کی پیشن گوئی ہے جیسے میں یہ کہہ دوں کہ جناب اگلا ہفتہ جو ہے وہ موسم گرم ہے، اچھا وہ گرم ہے، اب اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ اگر 20 بھی ہے تو بھی گرم، میں کہوں گا دیکھو جی میں نے کہا تھا، اور اگر وہ 34 ہے تو میں کہوں گا دیکھا میری پیشن گوئی صحیح ہوئی۔ یہ پیشن گوئیاں ہیں۔ میں آپ کو پیشن گوئی بتاتا ہوں کون سی ہے۔ پیشن گوئی 2000 سال قبل مسیح ابن مریم نے کہا تھا کہ میرے نام سے بہت سارے جھوٹے مسیح آئیں گے۔ اب ذرا غور کریں، کسی اور نبی نے یہ بات نہیں کہی۔ موسیٰ نے نہیں کہا کہ میرے نام سے موسیٰ آئیں گے، داؤد نے نہیں کہا کہ میرے نام سے داؤد آئیں گے، یا پرافٹ محمد نے نہیں کہا کہ میرے نام سے بہت سارے محمد آئیں گے۔ صرف مسیح ابن مریم نے کہا، اور آپ نے دیکھا آج آپ کے سامنے تقریباً 100 سے زیادہ مسیح جو ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے، دعویٰ مسیحیت، جن میں سے میں نے 3 مسیحوں کا ذکر اس میں بتایا آپ کو کہ جی یہ 3 مسیح ہیں۔ اور بقول میر لطیف صاحب کے کہ چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی قتل نہیں ہوئے اس لیے وہ سچے مسیح ہیں، تو بھائی قتل تو یہ بھی نہیں ہوئے، انہوں نے بھی دعویٰ مسیحیت کیا، اور یہ بھی ان کے بھی لوگ ان کو بھی ماننے والے ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی قتل نہیں ہوئے، تو پھر مرزا صاحب کو ان سے سپیریئر کیسے رکھ سکتے ہیں آپ؟ میر لطیف صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہماری جماعت میں جو ہے پوری دنیا میں پھیل گئی ہے، اور باقی جو ہماری جماعت جو ہے جیسے یونائٹڈ نیشن کے ممالک ہیں ان میں سب میں پھیل گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا دلیل ہے کہ آپ کی جماعت، اگر آپ کی جماعت جیسے ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی پوری دنیا میں ہی ہر ملک میں نظر آئیں گے آپ کو، چلیں جماعت اسلامی ایک مذہب کے طور پہ اگر آپ افریقہ کے چند ممالک میں، بھائی اگر یہی دلیل ہے کہ آپ کی جماعت پھل پھول رہی ہے، اس میں بھی آپ بہت پیچھے ہیں۔ اگر یہ میں مانوں کہ خدا کی یہ برکتیں ہیں کہ کوئی مذہب کوئی عقیدہ پھل پھول رہا ہے، تو مسیح ابن مریم کا جو عقیدہ ہے، جو مسیح کو ماننے والے ہیں، وہ تو دنیا میں 2.78 بلین مسیح ہیں، تو پھر تو وہ زیادہ بلیسڈ ہے نا۔ آپ کا تو 10ویں نمبر پہ بھی کوئی دنیا کے مذاہب میں 10ویں نمبر پہ بھی آپ نہیں آتے ہیں، تو آپ کا تو ادھر بھی پیچھے ہیں آپ۔ اگر یہی دلیل آپ کی لے لیں تو بھائی دنیا کا کون سا ملک ایسا ہے جس میں مسیح نہیں ہے؟ آپ لوگ اگر کسی ملک میں 10 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، 1000 ہیں، چلے 10,000 ہیں، پاکستان میں آپ لاکھ ہوں گے، دیگر ممالک میں، تب بھی آپ مسیحیت کے دور دور تک نہیں ہیں۔ اگر یہ بلیسنگ، اگر اس کو ان کو بھی ہم برکتوں کے طور پہ دیکھیں تو مسیح جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہیں، اس کے بعد پھر مسلمان ہیں، وہ بھی آپ سے زیادہ بلیسڈ ہیں۔ آپ کا تو کوئی 10واں 12واں 14واں نمبر بھی نہیں ہے میرے بھائی، آپ گوگل چیک کریں ذرا۔ آپ کے مرزا صاحب کہہ رہے ہیں جی 330 صدی میں مسیحیت مسلمان بھی یہ عقیدہ چھوڑ دیں گے کہ مسیح ابن مریم واپس آئیں گے، اور مسیح بھی یہ عقیدہ چھوڑ دیں گے۔ یعنی آپ کا خیال ہے کہ کوئی ایسا دن ہوگا جب ہم سارے صبح اٹھیں گے تو سب یہ عقیدہ چھوڑ گئے ہوں گے؟ عقیدے اس طرح چھوٹتے؟ مجھے آپ یہ بتائیں، یہ واقعی کوئی عقل کی ماننے والی بات ہے یہ؟ اور وہ مسیح جو اپنی عمر میں، ہم اپنی عمر گزار کے چلے جائیں گے، ہم انتظار کرتے کرتے بوڑھے نہیں ہو رہے ہیں، یہ مذہب ہے، یہ عقیدہ ہے، لوگ اس سے زیادہ پرانا۔ ہندوؤں کو دیکھیں آپ، ان کے جو مذہب کی جو ان کے جو عقیدے ہیں، ان کی جو مدت ہے وہ لاکھوں سال پر بنتی ہے، وہ آج بھی اسی طرح مضبوط ہیں۔ ہم کیسے وہ ہو جائیں گے؟ کیا بے تکی باتیں کرتے ہیں، اور اس کی کوئی دلیل کون سی ہے؟ آپ نے کہہ دیا، ہم نے سن لیا۔ جی اب محترم میں نیو ٹیسٹمنٹ سے 2 آیات پیش کرتا ہوں اور پھر اس کا ثبوت دیتا ہوں انشاءاللہ۔ جی محترم، یہ اعمال کی کتاب ہے اور باب نمبر 5 ہے، آیت نمبر 30 سے یہ شروع ہوتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک موقع پر مسیحی مبلغین جو تھے، جو تبلیغ کر رہے تھے، ان کو بعض لوگ یہودی جو تھے وہ ستا رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو ستا رہے تھے، تنگ کر رہے تھے۔ تو اس موقع پر ایک جو عالم دین تھا، یعنی یہودی مذہب کا عالم تھا، اس نے ان کو لکھا ہے۔ وہ یہ سن کر ان کو چلے گئے اور انہیں قتل کرنا چاہا، یعنی انہوں نے چاہا کہ مسیحی مبلغین کو قتل کر دیا جائے، مگر
گمری نام ایک فریسی نے جو شرع کا معلم اور سب لوگوں میں عزت دار تھا عدالت میں کھڑے ہو کر حکم دیا کہ ان آدمیوں کو تھوڑی دیر کے لیے باہر کر دو، یعنی جن کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے مسیحی تبلیغ کرنے والوں کو، ان کے متعلق کہا کہ ان کو ذرا باہر کر دو تاکہ میں تمہیں سمجھاؤں۔ پھر ان سے کہا اے اسرائیلیو، ان آدمیوں کے ساتھ جو کچھ کیا چاہتے ہو ہوشیاری سے کرنا، کیونکہ ان دنوں سے پہلے تھیودوس نے اٹھ کر دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی کچھ ہوں، اور تخمیناً 400 آدمی اس کے ساتھ ہو گئے تھے، مگر وہ مارا گیا، اور جتنے اس کے ماننے والے تھے سب پراگندہ ہوئے اور مٹ گئے۔ یعنی ایک آدمی کا بتایا کہ اس نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا، کیونکہ اس کا دعویٰ جھوٹا تھا اس لیے وہ مارا گیا، اور جتنے اس کے ماننے والے تھے سب پراگندہ ہو گئے، یعنی اس کا سلسلہ بھی کامیاب نہ ہوا۔ تو یہ مارا گیا وہی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی جو پیش گوئی تھی کہ اگر وہ جھوٹا دعویٰ کرے گا تو قتل کیا جائے گا، اس کے مطابق وہ ان کو سمجھا رہا ہے۔ اس شخص کے بعد دوسری مثال بھی وہ دیتا ہے، اس شخص کے بعد یہودا گلیلی اس نویسی کے دنوں میں اٹھا اور اس نے کچھ لوگ اپنی طرف کر لیے، وہ بھی ہلاک ہوا، اور جتنے اس کے ماننے والے تھے سب پراگندہ ہو گئے۔ پھر اس نے دوسری مثال دی کہ خود مسیح کے وطن کا یعنی گلیلی رہنے والا ایک شخص تھا، اس نے بھی دعویٰ کیا تھا جھوٹا، لیکن وہ بھی قتل ہوا، جیسا کہ موسیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر وہ جھوٹا دعویٰ کرے گا تو قتل ہوگا۔ دو مثالیں دیں کہ پہلے جھوٹا دعویٰ کرنے والے قتل ہو گئے ہیں، اور آگے پھر ان کو کہا بس اب میں تم سے کہتا ہوں کہ ان آدمیوں سے کنارہ کرو اور ان سے کچھ کام نہ کرو، ان سے کچھ کام نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا سے بھی لڑنے والے ٹھہرو۔ وہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو گویا تم خدا سے لڑ رہے ہو، کیونکہ یہ تدبیر بہت ہی اعلیٰ جملے ہیں، سنیں ذرا، کیونکہ یہ تدبیر یا کام اگر آدمیوں کی طرف سے ہے تو آپ برباد ہو جائے گا، یعنی جھوٹے کو اپنے وعدہ کے مطابق خود خدا تعالیٰ برباد کر دے گا، تمہیں ضرورت نہیں ہے اس کی مخالفت کرنے کی۔ لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے تو تم ان لوگوں کو مغلوب نہ کر سکو گے، لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے تو تم ان لوگوں کو مغلوب نہ کر سکو گے۔ تو دو دعوے کیے، نمبر ایک کہ اگر تو یہ خدا کی طرف سے نہیں تو خدا خود ان کو برباد کر دے گا، لیکن اگر ہاں جی، آگے کے میسج میں بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اعمال کی کتاب جو ہے دوستو اس کا 5واں باب اور اس کی کچھ آیات جو ہیں وہ آپ نے سنی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میر لطیف صاحب یا جماعت احمدیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ چونکہ مرزا صاحب قتل نہیں ہوئے تو اس لیے وہ سچے ہیں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں، یعنی یہاں ہم مذہب کا جو دامن ہے، یہ مذہب کا جو ڈوری ہے جس نے لوگوں کو باندھا ہوا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، اور یہاں ہم اوپن بات کرتے ہیں، چاہے مسلمان ہیں، احمدی ہیں، یہودی ہیں، مسیحی ہیں، کوئی بھی ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ ذرا مجھے یہ بتائیں، اور کتنے لوگ ہیں جو صرف اس وجہ سے قتل ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی قوت ان کو مار کے چلی جاتی ہے۔ وہ خدا کے بندوں، جماعت احمدیہ والوں، مجھے آپ یہ بتاؤ کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں اور طبعی موت مرتے ہیں؟ پاکستان میں کئی لوگوں نے یہ دعوے کیے ہیں اور وہ طبعی موت مرے ہیں، اور اگر کوئی لوگ، ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کے ہاتھ چڑھ جائے تو وہ لوگ مارتے ہیں، تو وہ اس لیے نہیں مارتے کہ جی ان کو کوئی خدا سے پیار ہوتا ہے، یہ ان کی نفرت ہوتی ہے اور ان کی وہ ہوتی ہے۔ میرے سامنے اگر کوئی خدائی کا دعویٰ کرے گا میں اس کو نہیں قتل کروں گا، مجھے نہیں پتا کہ جماعت احمدیہ یہ کرے گی یا نہیں کرے گی، مگر میں نہیں قتل کروں گا اس کو، اور مجھے نہیں پتا کہ خدا کو اس کو کھڑے کھڑے مار بھی دے گا۔ یہ گناہ جو ہے یہ کوئی بھی کرتا ہے اس کا حساب اس کو اوپر جا کے دینا ہے۔ ابھی آپ مجھے بتاؤ، میں نے آپ کو بتایا ہے، ابھی بھی میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی 100 سے زیادہ لوگوں نے مسیحیت کا دعویٰ کیا کہ جی میں مسیحا ہوں، میں خدا ہوں، وہ طبعی موت مرے ہیں، کسی نے ان کو قتل نہیں کیا۔ تو کیا ان سب کو ہم سچے وہ مان لیں؟ اور مسیح کے حوالے سے میں نے 3 بتائے ابھی جو پچھلی جواب میں بھی، تو وہ بھی تو سچے تھے۔ تو پھر سارے ایک مسیح نے آنا تھا، کتنوں نے آنا تھا؟ تو خدا کے واسطے بات کرتے وقت تھوڑا سا وہ پڑھ لیا کیجئے، تحقیق کر لیا کیجئے۔ صرف اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ میں اس کو کیا کہوں، میں اس کو بونگی بھی نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے یہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہیں، میر لطیف صاحب کی بھی دیکھی، آگے بھی میں ان کو کچھ چیلنج دوں گا۔ ان کو میں نے کہا ہے کہ ایک چیلنج آپ کا، ایک چیلنج میرا، وہ یعنی اکیلے نہیں، اب آپ کو بھی دینا ہے۔ تو میں ابھی پوچھوں گا ان سے آنے والے دنوں میں کہ مرزا صاحب کو ثابت کریں کہ وہ خدا کے بندے تھے، اور مسیح ابن مریم کے ساتھ ان کا ایک تقابلی جائزے کے طور پہ کہ دونوں میں سے کون معتبر تھا، کون مقدس تھا، یہ ثابت کریں۔ شکریہ۔